الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایسی سوچ وہ ویسا سوچتا ہے، اس کی جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا بڑا سوچے گا۔ دنیا کا حقیر تو جتنا بھی دے دو اتنا کم سوچے گا۔ جو فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی مل جائے تب بھی تیسرے کی تمنا کرے گا، لیکن یہ ملنا نہ ملنا یہ مقدر کی بات ہے، اس میں کنفرم کچھ بھی نہیں کہ مل ہی جائے گا، لیکن جس ملنے کی کنفرمیشن موجود ہے، جس ملنے کا ثبوت موجود ہے، وہ ثبوت بھی کسی عام بندے نے نہیں دیا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والی شان کہ جو بندہ مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کل بروز قیامت اس سے ملاقات کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان میں ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جنت میں اپنا جب تک مقام نہ دیکھ لے، جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یہ میرے آپ جیسے بندے کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح مبارکہ سے نکلی ہوئی بات ہے کہ جو پتھر کو اگر سونا کہہ دیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، دریا کو قطرہ کہہ دیں تو وہ قطرہ بن جاتا ہے، اور اگر قطرے کو دریا کہہ دیں تو وہ دریا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خوب کیا کہا ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے آقا نے فرما دیا تو یہ بات حق ہے کہ جو بندہ روزانہ کم از کم کتنی مرتبہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ میلاد کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں جن کی آمد ہوئی ان کی آمد ہی کے صدقے سب کچھ ہوا، ان کی آمد کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی، ان کی آمد ہی کے صدقے میں جنت کو بنایا گیا، ان کی آمد ہی کے صدقے میں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، ان کی آمد ہی کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا، جہنم کو بنایا گیا، آخرت کو بنایا گیا، لوگوں کو بنایا گیا، زمین کو سجایا گیا، جنت کو سجایا گیا، الغرض ساری کی ساری چیزیں اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گی۔ وہ اس مبارک مہینے میں تشریف لے آئے، اس مبارک مہینے میں تشریف لے آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ذکر بلند کرنے والے کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور جو جلنے والے ہیں وہ جلتے رہیں گے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت کی بات سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے کہا آقا کا نسب ختم ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے گا۔ اب دیکھیے رب تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت کیسی ہے، شان و رفت کیسی ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی 12:30 آج سورۃ الکوثر آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کیا عطا فرما دی؟ کوثر عطا فرما دی۔ اب جب کوثر کے صیغے کو ہم دیکھیں نا تو جمع اپنی جگہ، لیکن کوثر کا صیغہ اور بھی مزید جمع کے لیے آتا ہے، اور بھی مزید جمع کے لیے آتا ہے۔ اب اسی کے برخلاف اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، مختصر ساز و سامان ہے۔ اب دنیا کا مختصر ساز و سامان، اس پر جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھیں تو ہم انہیں دنیا کے ساز و سامان کو بھی گن نہیں سکتے، اتنی انلیمیٹڈ تعداد میں ہے کہ اگر گننے کی کوشش بھی کریں تو گن نہیں سکتے۔ سمندر ہی کو دیکھ لیجئے، اتنے لوگ
سائنسدان تحقیق کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک سائنس نے، کمپیوٹروں نے، کسی بھی ادارے نے، کسی بھی آلے نے یہ تحقیق نہیں کہ سمندر کے اندر گہرائی کتنی زیادہ ہے، سمندر کے اندر پائے جانے والی مخلوق کتنی زیادہ ہے۔ یہی نہیں، دنیا کے اندر عجائبات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پائے جاتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، ان گنت عجائبات ہیں۔ اگر بندہ اپنے اندر کی غور کر لے تو یہ اندر ہی انسان کے ایک دنیا بستی ہے۔ یہ آنکھ یہ بھی نعمت، یہ کان یہ بھی نعمت، اب اس آنکھ کا دیکھنا یہ بھی نعمت، قریب دیکھنا یہ بھی نعمت، دور دیکھنا یہ بھی نعمت، کان کا قریب کی بات سننا یہ بھی نعمت، دور کی بات سننا یہ بھی نعمت، زبان کا ذائقہ چکھ لینا یہ بھی نعمت، آنکھوں کا دیکھ لینا یہ بھی نعمت ہے۔ اب سر کا، آنکھوں کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، جب پورے جسم کا ہم مشاہدہ کریں تو نعمتوں سے بھرمار ہے۔ جب اتنی کثیر نعمتیں ان کو ہم گن نہیں پاتے، لیکن رب تعالیٰ نے ان نعمتوں کو کیا فرمایا؟ متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اب رب تعالیٰ نے کوثر عطا فرما کے اب انا اعطینا کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اعطینا کا استعمال کیا سیگا، یہ نہیں فرمایا اعطینا النبی اعطینا الرسول، اے رسول آپ کو عطا کی، اے نبی آپ کو عطا کی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ہم نے خود نے آپ کو کوثر عطا فرمائی اور کوثر عطا کر دی گئی۔ یہ بیان کر دیا کہ ابھی نہیں دیں گے، بعد میں نہیں دیں گے، کوثر دے چکے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کے نہیں ہے، اس وقت کے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے آقا کو عطا کر دی گئی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے علی بھائی کو یہ فون دے دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے دے دیا، دوں گا یہ الگ بات ہے، ابھی دے رہا ہوں یہ الگ بات ہے، دے چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا پہلے بھی آقا تھے، اب بھی آقا ہیں اور قیامت تک سب کے آقا رہیں گے۔ سبحان اللہ، ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سردار جی آمد، مرحبا کیجیے آمد، مرحبا نیکی آمد، مرحبا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی بات چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا ذکر، کسی کا چرچا اس کے والدین کریں، کسی کا چرچا اس کے بہن بھائی کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مشیر کرے، کسی کا چرچا اس کا باپ کرے، کسی کا چرچا اس کے بہن بھائی کرے، کسی کا چرچا اس کا مزدور کرے۔ الغرض کسی نہ کسی شخص کو، کسی نہ کسی شخص کی چرچے کی ضرورت ہوتی ہے، پہچان کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ شخص اس شخص کی پہچان کروا سکے، اس شخص کے مقام و مرتبے کو بیان کر سکے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ذکر کی بات آئی، چرچے کی ذکر آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چرچے کے لیے نہ معترینوں کو محتاج رکھا، نہ معززوں کا محتاج رکھا، نہ مؤذنوں کا محتاج رکھا، نہ اماموں کا محتاج رکھا، نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ وزراء کا محتاج رکھا، نہ خلفاء کا محتاج رکھا، کسی شے کا، کسی شخص کا محتاج نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری شان کو بلند کیا ہے، اور جس کی شان کو رب بلند کرے اس کی شان کو گھٹا نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ اب ہم دیکھیں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اسی نام محمد کے صدقے، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو اسی نام محمد کے صدقے، کئی انبیاء جو تشریف لائے آمد کے لیے تشریف لائے، وہ کس کی آمد کے لیے تشریف لائے؟ حضور کی آمد کے لیے تشریف لے، آقا کی آمد کے لیے تشریف لے کر آئے۔ تمام کے تمام انبیاء یہ آ کر بتا رہے ہیں کہ ابھی بارات آ چکی ہے، دلہا بھی آنے والے ہیں، سبحان اللہ، آنے والے ہیں۔ اب بعض لوگ جو تیاریاں کرتے ہیں نا وہ پہلے آ جاتے ہیں، جس کی تیاری کی جاتی ہے اس کو بعد میں منچ پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اب اسی
شان مصطفیٰ کو دیکھیے، واقعہ معراج پہ چلے آئیے، مسجد میں نماز پڑھانی ہے، تمام انبیاء کھڑے ہوئے، اول تا آخر انبیاء موجود ہیں، کسی کا حسن سب سے اعلیٰ، کسی کا اعلیٰ اخلاق، کسی کا اعلیٰ نسب، کسی کا اعلیٰ مقام و مرتبہ، کوئی آبا و اجداد کے اعتبار سے اعلیٰ، کوئی آواز کے اعتبار سے اعلیٰ، کوئی حسن کے اعتبار سے اعلیٰ، ہر غرض تمام انبیاء کے تمام اوصاف ایک جگہ جبرائیل امین نے آقا کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا اور یہ بیان کر دیا جو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں رہے گا یوں ہی اس کا چرچا رہے گا، آقا آپ کا چرچا رہے گا، بلی عدو چل کر خاک ہو جائے، مٹی میں مل جائے، لیکن آقا آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، کیوں میری اوقات نہیں حضور کا ذکر بیان کروں، حضور کا ذکر رب تعالی رب کعبہ خود بیان کرتا اور فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کیا، اور آئیے اسی بات کو لے کر چلیں اب نور مصطفیٰ کو، نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا، حضور کے نور سے زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، الغرض تمام اشیاء میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے، اور یہ نور جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو ملائکہ نے سجدہ کیا، علماء نے مفسرین نے تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو سجدہ کرنا تھا آدم علیہ السلام کو بھی تھا اور نور مصطفیٰ کو بھی تھا، یہ سجدہ کرنا مصطفیٰ کو تھا، اور یہ بے ادبی جو شیطان نے کی آدم کی تو کی، لیکن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے ادبی، حضور کی بھی بے ادبی انہوں نے کی، اور یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا تو آپ کو آگ سے نجات عطا کی گئی، آگ کو ٹھنڈک والا بنا دیا گیا، راحت والا بنا دیا گیا، اسی نور کا ویدان تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، اور یہ نور چلتے چلتے بنو ہاشم میں آیا، عبد المطلب میں آیا، آپ کے والد حضرت عبداللہ میں آیا، والدہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ میں جب یہ نور آیا، اس نور کی چمک دیکھیے، اس نور کا ویدان دیکھیے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان کیا خوب ارشاد فرماتی ہیں، اگر کسی چیز کو اٹھاؤں تو وہ ہاتھوں میں اٹھتی چلی آئے، اگر پاؤں رکھوں پتھر پہ تو پتھر کے اندر برتن نرم ہو جائے، اگر کہیں دھوپ میں چلوں تو بادل سایہ کرنے لگ جائے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک ویدان تھا، اور اس نور کا ویدان جب آقا دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس نور کا ویدان ایسا ہوا، ہماری امی جان فرماتی ہے کہ میں نے مصر، شام، دمشق تمام محلات کو دیکھ لیا، اسی نور کا ویدان، اور اسی نور کا ویدان تھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نور نہیں تھا، ہم کہتے ہیں عقلی دلیلیں بہت دے دیتے ہیں، آخر میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک عقلی دلیل بیان کروں، کیونکہ ابھی جو لوگ ہیں نا وہ فلسفی لوگ بہت بن چکے ہیں، عقل کے پیچھے بہت چلتے ہیں، چاہیے عقل سے بھی سمجھاتے ہیں، ہمارے علماء نے اس میں بھی بڑا کام کیا، امام احمد رضا خان کے در پہ سائنسدان بھی آگے جھکتا تھا، میتھ والا بھی آگے جھکتا تھا، جرمنی جا رہا تھا کام نہیں ہو رہا تھا، اعلیٰ حضرت کے دربار میں آیا 2 منٹ میں کام، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے غلام ہیں۔ آئیے ہمیں سمجھاتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، حضور کا سایہ نہیں تھا، ہم نے کہا حضور نور ہے، انہوں نے کہا آپ کہتے ہو ہم نہیں مانتے، آپ کہتے ہو ہم نہیں مانتے، ہمیں کوئی عقلی دلیل جو ہماری عقل کے اندر فٹ ہو، چلے ٹھیک ہے عقلی دلیل بھی دے دیتے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ کمرہ، اس میں ہم چاروں طرف بلب لگاتے ہیں، سیور لگے ہوئے چاروں طرف، سمجھیے گا بات، یہاں کھڑے ہوں گے سایہ بنے گا، یہاں کھڑے ہوں گے سایہ ہوگا، یہاں کھڑے ہوں گے سایہ ہوگا، یہاں کھڑے ہوں گے سایہ ہوگا، کتنے سایہ بنے سارے جواب دیں، 4 سایہ بنے، کتنے بنے 4 سایہ بنے۔ اب عقل کیا کہتی ہے سایہ کتنے بنے 4، اب ان عقل کے اندوں کے کہا انہی 4 بلب کو، انہی 4 سیور کو جب سورج کی روشنی میں لگا دو
तो कितने साए होने चाहिए? अकल तो कहती है ना 5 होने चाहिए भाई। 4 सेवर के साए थे ना, एक सूरज का साया होना चाहिए था। कितने साए हो भाई? 5 साए हो। और वो कहते हैं नहीं, साया एक बनेगा। भाई क्यों कहते हो? अब हम अकल के बंदों को समझाते हैं, हम इश्क के बंदे की बात बढ़ाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बात चल रही है। अब सूरज के सामने जब सेवर को लगाया गया तो सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी है, इतनी अजीब है कि उसके सामने ये बल्ब, ये सेवर मांद पड़ जाते हैं। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का भिखारी ये सूरज जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी करता है तो वतुहा वाले चेहरे के आगे ये सूरज भी मांद पड़ जाता है। चेहरे के सामने ये सूरज मांद पड़ जाता है। जब सूरज मांद पड़ जाता है तो हुजूर का साया कैसे, हुजूर का साया कैसे होगा? अब वो कहेगा अकल में आ रही है, अब वो कहेगा अकल में आ रही है। तो भैया हम अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अहले सुन्नत पर ये अल्लाह का करम है, फजल है कि हम इश्क वाले भी हैं, अकल वाले भी हैं। इश्क वाले भी हैं, अकल वाले भी हैं। लेकिन जब शरीयत के मुताबिक अकल आ जाए, अकल टकराए शरीयत से, साइंस टकराए शरीयत से, तो हम शरीयत पर अमल करते हैं, अकल को छोड़ देते हैं। शरीयत पर अमल करते हैं, अकल को तर्क कर देते हैं। क्योंकि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अल्लाह तबारक व तआला हमारा इस बयान को सुनना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आका जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इफ़्फ़त यूं ही बुलंद है और बुलंद होती रहेगी और क़यामत तक बुलंद रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बुलंद करने वालों में बनाए। हुज़ूर के गुस्ताखों से हमारी आने वाली नस्लों को भी बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें, हमारी आने वाली नस्लों को आका और आका के गुलामों का सदा गुलाम रखे। हम ये दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तेरी बारगाह में ये दुआ है कि हमें हमेशा सगे अत्तार रखना, हमेशा सगे इलियास रखना, हमेशा सगे आला हज़रत रखना। बस हम दुआ यही करते हैं। तब तक इनके दामन से लगे रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रहमतें बरकतें होती रहेंगी। और ये मुनाफिक कितने भी करीब आए, खटमल कितने भी करीब आए, आला हज़रत और जब मेरे इलियास कादरी का स्प्रे कर देंगे ना तो करीब कोई भी नहीं आएगा।